السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ کہف کی فضیلت۔ بیش سہائشہ دولت چاہتے ہو تو سورۃ کہف کو اس طرح پڑھو کہ اپنے اولاد کا فرما بردار بنانا ہو تو سورۃ کہف اس طرح پڑھو کہ بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو سورۃ کہف اس طرح پڑھو کہ لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا ہو تو سورۃ کہف اس طرح پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریشی مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے تحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹسٹ نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچے یہودی یہاں رہ گئے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے، جو کہ رومی تھا، بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ قرآن پاک میں سورۃ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے، ورنہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کر شہر سے نکل کر یہ سوچتے ہوئے نکل گئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا، کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا، حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کے تعداد اور پورا یہ واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اور اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ کئی بادشاہ حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس دوران اس کے دور میں مذہبی فرقہ واریت پسندی بہت عروج پر پہنچ گئی۔ لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما، میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے۔ اپنے ساتھی یلمیخا کو بازار سے
کھانا لانے بھیجا۔ جب یلمیخا بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یلمیخا نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کا سکہ دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یلمیخا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یلمیخا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ یلمیخا نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے۔ یلمیخا نے کہا، مجھے بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یلمیخا حیران اور پریشان ہوئے اور بتایا، ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگ گئے تھے، میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یلمیخا کے انتظار میں تھے۔ جب غار میں بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ یہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا، اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا، یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی۔ دقیانوس نے اس غار کو منہ بند کروا دیا تھا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میری دعا قبول ہوئی، آپ نے ایسی نشانیاں ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا کی۔ اسلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ جا کر واپس ہو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی۔ سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے۔ ان کا یہ قول ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے غار میں یہ چھپے تھے۔ البتہ جمہور اور محدثین ان دونوں کی ایک جماعت ہونے پر متفق ہیں۔ کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کا ہمارے نشانے میں سے کوئی عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات ہوئے ان میں سے نمایاں شہر رقیم کی دریافت ہے۔ جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اسے قرآن کے ہر حرف پر تصدیق ملتی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا۔ خلیج عقبہ سے شمال کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں کے دو متوازی سلسلے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پہاڑ کی بلندی پر رقیم شہر آباد ہے۔ اس شہر کے عجیب و غریب غار قابل ذکر ہیں جو اس طرح واقع ہیں کہ دن کی دھوپ اور تپش سے ان تک پہنچتی ہے، اور ایک غار کی قدیم عمارتوں کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے بچا رہے گا، اگر دجال نکل آئے تو یہ اس فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کو ہے جو پوری سورت پڑھ لے اس کے لیے زمین آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ شب جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن دونوں میں سورۃ کہف پڑھنے کے فضائل و احادیث میں وارد ہوئے۔ بعض روایات میں صرف جمعہ کی رات کا ذکر ہے، بعض میں صرف جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے، ان تمام روایات میں تفریق کی صورت یہ ہے کہ جن روایات میں صرف رات کا ذکر ہے ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایات میں صرف دن کا ذکر ہے ان سے مراد دن اپنے گزشتہ رات کی سمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، جس شخص نے سورۃ کہف جمعہ کی رات میں پڑھی اس کے لیے اس جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے اس جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے، جمعہ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔ جمعہ کے فضائل اور اہمیت میں ایک بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعہ ہی کے نام سے قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جمعہ المبارک کے دن سورت
सूरत कहफ पढ़ने की भी बड़ी फजीलत वारिद हुई है, बल्कि मुख्तलिफ अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन इसे पढ़ने की तरगीब दिलाई है। इस हवाले से इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़ी, इसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा हो जाता है, जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशन होगा। इन दो जुम्मों के दरमियान वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक जगह हज़रत अबू सईद खुदरी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़ी तो इस जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक इसके लिए नूर को रोशन कर दिया जाता है। इन हदीसों से मालूम होता है कि सूरत कहफ की जुम्मा के दिन के साथ कोई खास मुनासबत है, जिसकी वजह से इस दिन में इसकी तिलावत की तरगीब दी गई। इस सूरत को जुम्मा के दिन ग़ुरूब आफ्ताब से पहले किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, यानी इसे फौरन फजर के बाद बाजमात नमाज से पहले पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि अहादीस में फिल यौमिल जुम्मा का लफ्ज़ आया है और जुम्मा का दिन ग़ुरूब आफ्ताब तक रहता है। ये सूरत कुरान करीम की अजीम सूरत है, जो 4 किस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें मुसलमानों के लिए इबरत और नसीहत है। गार वालों का किस्सा है, 2 बाग का किस्सा, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा है, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का किस्सा। अल्लाह ताला ने इस सूरत को में किस्से की शक्ल में 4 किस्म के फितनों को बयान किए हैं और इनसे हिफाजत और बचाव का तरीका भी बताया है। नंबर 1, गार वालों के किस्से में दीन में फितना की निशानदही की गई है। इससे ये सबक मिलता है, दीन में फितने से हिफाजत का तरीका अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना और नेक लोगों की सोहबत और रफ़ाकत इख्तियार करना है। नंबर 2, 2 बाग वाले किस्से में माल की फितना की तरफ निशानदही की गई है। इससे हिफाजत का तरीका यह है कि इंसान इस दुनिया की हकीकत जानने पहचानने के लिए बहुत ही मामूली और हकीर शय है, आखिरत के बिलमुकाबले इसकी कोई वक़्त नहीं। नंबर 3, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से के जरिए इल्म की फितना की तरफ निशानदही की गई है, जिससे ये सबक मिलता है कि इसके हिफाजत का तरीका अल्लाह और इसकी मखलूक के साथ तवाज़ुन और इंखाकसारी अपनाना है। नंबर 4, ज़ुल्करनैन के किस्से के जरिए सल्तनत और जाह मुनसब का फितने की तरफ निशानदही की गई है। इससे हिफाजत का तरीका ये है कि इंसान अल्लाह की खातिर इखलास को अपनाए और यकीन रखे कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। हुकूमत और सल्तनत हमेशा के लिए नहीं होती, लिहाजा हमें कुरान मजीद की इस सूरत की कदर और मंजिलत को समझना चाहिए। जुम्मे के दिन इसे तर्जुमे के साथ पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए, इसकी आयात पर गौर व फिक्र करना चाहिए, इसमें मज़कूरा वाक़या से इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए। सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाजिल होती है। सुबह शाम इस सूरत की तिलावत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, आपके घर में सुकून आ जाएगा। इंशाअल्लाह हर शर से अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जो शख्स कर्ज में डूब गया, कर्ज उतारना मुश्किल हो गया, सूरत कहफ का 3 मरतबा नमाज जुम्मा के बाद पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर्ज से निजात अता फरमा देंगे। लेकिन इसको आपने सदके दिल के साथ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमें हर बीमारी परेशानी से महफूज रखे, हमें ईमान की दौलत से मालामाल करे, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का नाम, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिए।